بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کیا ہے؟ زندگی کی تعریف پیدائش ہے نا، انسان جب پیدا ہوتا ہے پیدائش سے لے کر موت، پھر موت سے لے کر انفینٹی، یا تو جنت ہوگا یا جہنم۔ اب یہ بیچ کا جو سفر ہے یہ زندگی ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، موت تک وہ اس میں جیتا ہے، زندگی ہے۔ اس کے پاس جو وقت ہے اسے ہم کیا کہیں گے؟ زندگی۔ جب وقت ختم ہو جاتا ہے تو زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں سس مرس وہ سب وقت فرس، بولتے ہیں نہیں بولتے، اس کا ٹائم پورا ہو گیا۔ تو گویا زندگی کیا ہے، لائف کیا ہے؟ وقت۔ اور یہ ہماری غلط فہمی یہ بھی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی پیدائش سے لے کر موت تک ہے۔ نہیں، زندگی پیدائش سے موت تک نہیں ہے۔ موت تو ایک وقفہ ہے، اس وقفے کے بعد پھر ہمیں دوسرا سفر شروع کرنا ہے۔ کچھ دیر ہم نے ایک جگہ جیسے اسٹیشن پہ رکتے ہیں نا گاڑی، تو عالم برزخ میں ہم نے رکنا ہے، یعنی قبر کی جو زندگی ہے، یعنی قبر بھی نصیب ہو یا نہ ہو، کیا پتہ انسان بم دھماکے میں اڑ جائے، کچھ ذرا بھی پتہ نہ چلے، سمندر میں غرق ہو جائے، ہوا میں جہاز میں کریش ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا۔ تو وہ عالم برزخ کی زندگی، موت کے بعد جو زندگی ہو کیا ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں، جب تک قیامت قائم نہ ہو۔ قیامت میں پھر فیصلہ ہوگا یا تو جنت کو ہوگا یا جہنم کو۔ تو یہ والی زندگی عالم برزخ ہے، پھر فیصلہ ہوگا جنت کا یا جہنم کا۔ پھر اگر جنت ہے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے، اور اگر کافر ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم، اور اگر مسلمان ہے تو اپنی سزا کاٹنے کے بعد پھر جہنم سے اللہ پاک نکال دیں گے کسی نہ کسی سفارش پہ یا کوئی نہ کوئی وہ پہ۔ تو گویا وقت کیا ہے؟ زندگی۔ تو زندگی کی تعریف کیا ہے؟ وقت۔ اگر آپ نے وقت کو مینیج کر لیا، ٹائم کو مینیج کر لیا، گویا آپ نے زندگی کو مینیج کر لیا۔ یہ جو ہمارا کورس ہے یہ وقت کی مینجمنٹ کے بارے میں نہیں ہے، ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ لائف مینجمنٹ ہے، پوری زندگی کو مینیج کرنا۔ صحیح؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، ایک تو یہ ہوگی زندگی۔ دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بمقصد زندگی کیا ہے؟ بمقصد زندگی آپ کے ذہن میں مقصد زندگی کسے کہتے ہیں؟ جس کا کوئی مقصد ہو، جس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہو۔ مقصد نہ ہو تو پھر وہ زندگی بے مقصد ہے۔ جی۔ لیکن اگر میں کہوں کہ ہر شخص جو دنیا میں آیا ہے، اگرچہ اس کے ذہن میں اس نے لکھا ہوا نہیں ہے یا سوچا نہیں ہے، لیکن اس کا ذہن کوئی نہ کوئی مقصد اس کے ذہن میں ہوتا ہے۔ کوئی بچوں کو پالنے کے لیے، بچوں کی پرورش کے لیے کہ یار میں شادی کروں گا، شادی کے بعد بچے ہوں گے، بچوں کو پھر جب وہ بڑے ہو جائیں گے ان کے لیے گھر بنا کر دوں گا، ان کی شادی کرواؤں گا، پھر پوتے ہوں گے، پوتیا۔ تو ذہن میں یہی مقصد ہوتا ہے زندگی، یار کہ کسی طرح میں سیٹل ہو جاؤں، میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں۔ سے لوگ کہتے ہیں نا آج کل شادی بھی لیٹ کر رہے ہیں، بولتے ہیں یار پاؤں پہ کھڑا نہیں۔ تو وہی پاؤں پہ کب کھڑا ہوگا؟ 30 سال 35 سال لگ جاتے بیچارے کے پاؤں میں کھڑے ہونے، کیونکہ وہ جب تک نوکری نہیں ہے تو شادی نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہتے یار کہ رزق کے دروازے اللہ پاک نے عورت کے ساتھ رکھے، عورت آئے گی تو اپنے ساتھ رزق لائے گی، لیکن نہیں، ہم لوگ کہتے ہیں نہیں، جب تک یہ بندہ بیچارہ نوکری نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی ہم شادی نہیں کریں۔ اب بھلے اس میں جتنے بھی سال گزر جائے، جتنے بھی وہ گناہ کرتا رہے، والدین برابر کے شریک اس گناہ۔ تو اگر آپ انشاءاللہ مستقبل میں والدین بن گئے تو کوشش کریں کہ اپنی اولاد کی جلد از جلد نکاح کریں، اور جلد از جلد اس کے ایک ذہنی فکر سے اس کو آزاد کرتے۔ ایک بہت بڑی ٹینشن ہوتی ہے، بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے ذہن میں ہوتا ہے یار کہ میں نے شادی کرنی ہے،
پھر اس کے بعد بچے ہیں، پھر فلانا فلانا، ایک مقصد ہوتا ہے، تو مقصد صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں۔